شہر بانو وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے. اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, اور سارے پاکستان کو شہر بانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے, بس میں پتہ نہیں مرا کیسے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں کو غیرت دے, اور لیڈرشپ کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے وہ آواز اٹھائے. سارے پاکستان کو چاہیے آواز اٹھائے. اس بیچاری میری بیٹی جو شہر بانو ہے, اس کے گھر بجلی کے سارے نظام بند کر رہی ہے, کہ گھر میں پانی نہیں آ رہا, وہ پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہی ہے. پلیز سارے اس کے لیے آواز اٹھائیں, اور تاکہ اس کی ساری, مجھے پتا سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے, اور مجھے اندازہ ہے انشاءاللہ جب یہ پریشر جائے گا پبلک کی طرف سے تو انشاءاللہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور جج صاحبہ سے, جج صاحب سے, اور پھر جو جتنے یہ جو واپڈا کی ٹیم ہے ان سے پھر درخواست کرتے ہیں ہم. اور تو اس وقت ہم آواز اٹھانے کے علاوہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کر رہے, نہ ہماری لیڈرشپ کچھ کر رہی ہے. تو خدا کے لیے ہمیں قوم بننے کا وقت ہے, اور اس بیٹی کا ساتھ دیں. بہت شکریہ آپ کا. آج 5واں دن ہے, میرے گھر میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے. میں ایک ایسے ملک میں رہتی ہوں جہاں اذیت دینے کے لیے والدین کا کاروبار سیل کر دیا جاتا ہے. اس سے بھی دل نہیں بھرتا تو گھر کے الیکٹریسٹی میٹر اتار کے لے جاتے ہیں, بجلی پانی بند کر دیتے ہیں. اور جب ایس ڈی او نوید الرحمان کے پاس جایا جاتا ہے تو میرے والد پر تو ایف آئی آر ہے, ان کی تو انفارمیشن پتا ہوگی, تو ساتھ ہی ساتھ میری والدہ کی بھی ان کو سارا بایو ڈیٹا پتا ہے. تو کیا اب واپڈا والوں نے بھی نادرا کا کام سنبھال لیا ہے, یا ایسا نہیں ہے؟ تو پھر آپ کو یہ انفارمیشن دی کس نے؟ اگر ایف آئی آر ہوتی ہے ان معاملات پر تو گھر کے سربراہ پر ہوتی ہے, ان کی بیوی پر تو نہیں ہوتی. تو یہ آپ کو کام کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں, ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ ہمیں آسانی دینے کے لیے اپنی جابس پہ آئے ہیں. نوید الرحمان صاحب آپ بہت اوبیڈینٹ شخص ہیں, آپ بہت اوبیڈینٹ امپلائی ہیں, آپ نے ہمیں آسانی دینی ہے. میرے والدین, میرے فادر, میری مدر دونوں ٹیکس پیئرز ہیں, تو بجائے کہ آپ ان کو آسانی دیں آپ ان کی اور ان کی فیملی پر اذیت بن رہے ہیں. ایس ٹی او صاحب اپنی ڈیوٹیز پرفارم کریں, اور آپ کی ڈیوٹیز کا مطلب ہے لوگوں کو آسانی پہنچانا, نہ کہ ان کے لیے اذیت بننا. پاکستان زندہ. Hello, I'm Shehbano. My house was once again raided by the Punjab police officers. My security guard was harassed, my parents were harassed, my father was threatened on the phone call that if he doesn't come to them at 8 a.m. tomorrow, my family has to face some serious consequences. I'm unable to understand why a 14-year-old like me is subjected to this mental torture. Is it because she decided to raise her voice for justice? And I want to make this clear that I won't stop. And if anything happens to me or my family, CM Punjab, Maryam Nawaz and IG Punjab will be held responsible. I request international human rights commissions to investigate this fascism. There have been events where people were abducted, tortured and then thrown in lifeless conditions. These acts won't stop an ideology to propagate, but will surely tarnish the image of CM Punjab, CM office and the police institutions. Once again, my life and my family's life is under threat, and in case of any harm, Maryam Nawaz and IG Punjab will be responsible. Assalamu alaikum. My name is Shehbano. I'm a 14-year-old human rights activist in Pakistan. I believe that my purpose of life is to serve my country and to serve the people of my country. So I raise voice for the underprivileged and suppressed class of my country. I raise voice for issues regarding child trafficking or atrocities happening in this country under this fascist government. This PMLN government is scared of my voice, is scared of my words. And despite all the bullying, cyberbullying and all the threats I have got, I still continue to speak for the suppressed class. So on 8th May, this fascist government decided to abduct my mother. 70 policemen barged into my school and my house and they abducted her and held her in unlawful confinement for 8 hours in Sargodha, then shifted her to Faisalabad. My mother kept asking what was the reason for her abduction, and there was no answer. Just because I support Imran Khan, just because I am her daughter, is this the crime? Now they have taken off the 3 electricity meters of my house. My whole neighborhood has electricity, but our house doesn't. So now we are left with no power and no water. They have basically made us go homeless. Why are we being victimized just because I, the daughter of the family, supports a particular political party? Why are they trying to suppress me instead of convincing me? My house does not have electricity for the last 8 days. This is absolutely inhumane.
I have a question and leave it to the whole of Pakistan and to the human rights organizations, that is it a crime to support a political party and especially Imran Khan? Pakistan Zindabad.